بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ فیہ الہدی والنور حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی وان اللطیف الخبیر قد اخبرنی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض وانظروا کیف تخلفونی فیہما او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غبار خوف مسلسل ابھی فضا میں ہے، وقت کے یزید تک نشیں ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم ابھی کربلا میں ہے۔ یہ ماہ مقدس محرم الحرام کی عظیم وہ گھڑیاں جن کے دامن میں اہل ایمان کے لیے بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں، جنہوں نے آج ہمیں عزتوں سے نوازا۔ میری دعا ہے جو آیت طیبہ اور جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک اس کے ضمن میں مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں سمجھ آ جائیں قابل عمل باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کر کے اپنی راہوں کو سدھارنا نصیب فرمائے۔ اسلام ایک کامل اکمل اور مکمل دین ہے۔ اسلام دستور زندگی ہے، اسلام منشور حیات ہے، اسلام ایسا غیرت مند دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو کبھی غیر کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایسا غیرت مند دین ہے جو کسی باطل کے سامنے جھکنے کی تلقین نہیں کرتا، کسی باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو جب میرے حضور پیغام اسلام لے کر گھر سے نکلتے
تو اس وقت لوگوں نے حوصلہ افزائی نہیں کی، بچھانے والوں نے میرے رسول کی راہوں پہ کانٹے بچھائے، کھودنے والوں نے میرے آقا کی راہوں پہ گڑھے کھودے، مارنے والوں نے طائف کے بازاروں میں پتھر مارے، پھینکنے والوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ اجری پھینکی۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کی ہر چند کوشش کی، بدبخت نہیں جانتے تھے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ 40 سال کردار ادا کرنے کے بعد میرے حضور نے اس پاکیزہ کردار کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں سے کیا کہا؟ 23 سال مسلسل میرے حضور نے تبلیغ فرمائی، 23 سال۔ آخر پہ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں تبلیغ دین کے صلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میں قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور یہ بات جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے اندر 2 بھاری گراں بہا اور قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم، یعنی ایک کتاب اللہ اور ایک میری عطرت اہل بیت، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر میرے بعد تو نے ان کو پکڑ لیا تو کبھی گمراہ، بولیے کبھی گمراہ۔ یہ جو لفظ لن تضلوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ مشکل ہو گئے، ایک ہوتا ہے امپاسبل، ممکن ہی نہیں کہ تم گمراہی میں جاؤ اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب جو اللہ کی طرف سے لٹکتی رسی ہے آسمان سے زمین تک، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا عطرتی اہل بیتی، میری عطرت، میری اہل بیت۔ ان اللطیف الخبیرہ، مجھے اس لطیف اور خبیر رب نے قد اخبرنی، حضور فرماتے ہیں مجھے خبر دی، مجھے اللہ نے خبر دی۔ کیا خبر دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں لن یتفرقا حتی یزدانی علی الحوض، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ وانظروا کیف تخلفونی، غور کرو کہ تم ان کو کہاں کہاں دیکھتے ہو۔ اب 2 چیزیں جو ہمیں دی گئیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے میرے میزبان نے کہا تھا کہ تمہارا آج کا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 ہی چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور، بولیے بھائی، قرآن اور اہل بیت۔ اگر ان کو پکڑ لو مضبوطی سے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر ان کے دامن کے ساتھ لپٹ جاؤ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی ان کو اپنا لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی ان سے وابستگی اختیار کر لو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی کا حسن اور بانکپن ہیں۔ میں اور آپ، میں فضائل کی طرف بعد میں جاؤں گا، پہلی چیز جو ہمارے پاس چھوڑی گئی وہ ہے اللہ کا قرآن، حبل ممدود من السماء الی الارض، جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے اور آسمان سے لٹکتی رسی بھی ہے، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے اللہ کے ہاتھ میں۔
یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے ساتھ اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے قلب سلیم پہ نازل کی اور ہم تک پہنچائی۔ یہ نصاب زندگی ہے، یہ زندگی کا نصاب ہے، اللہ کی کتاب۔ اس میں روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے، شفا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وہ کتاب ہے صحابہ سے لے کر آج تک جس نے اہل ایمان کو عزتوں سے نوازا۔ یہی وہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر آج بھی سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک کتاب کو آپ پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں چلتی تو چند لمحوں کے بعد طبیعت اکتا جائے گی، پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے، صرف اوپر سے ریڈنگ کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ تو بندہ اکتا جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، اس کی سمجھ چلے نہ چلے، جتنا پڑھتے جاؤ اتنی من میں روشنی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، سمجھ نہ بھی چلے تو لطف آتا ہے، دل قرار پکڑتا ہے، روح تسکین پاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج اتنی کوئی کتاب تلاوت نہیں کی جاتی جتنی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو اپنے سینوں میں اتنے لوگوں نے محفوظ کیا ہو جتنا قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آج میں اور آپ اس طرف آ جائیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ دو چیزیں ہمیں دی، کتاب اللہ اور اپنی اطرت۔ فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج میں اور آپ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن اگر غلط نہ کہوں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گمراہ نہیں ہیں، لیکن ہدایت کی راہیں بھی ہم سے دور تر ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہدایت کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ قرآن کھولیں، پہلے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے کہا ایک مقام پہ فرمایا شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، گمراہی دور ہو جائے گی، یہ ہدایت ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں، آج قرآن پاک سے دوری کی وجہ ہے پوری دنیا میں مسلمان، میں تو یہ بات ببانگ دہل کہا کرتا ہوں، آج تقریباً 2.25 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے پوری دنیا کے اندر، اور 9 کروڑ مربع میل کا رقبہ آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ 70 لاکھ سے تجاوز کرتی ریگولر فورس یعنی آرمی مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ دنیا بھر کا 70% پیٹرول مسلمانوں کے پاس ہے۔ پوری دنیا کی 25% زرعی زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ سونا، چاندی، کوئلہ، ہیرا، یورانیم، گیس، کتنے ذخائر ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں، 56-57 اسلامی ملکوں کے ہم مالک بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ توجہ کرنا، کشمیر سے لے کر فلسطین تک اگر خواتین کی آبرو ریزی کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی، سیریا سے لے کر برما تک اگر اعضائے بدنیاں کاٹ کر بکھیر دیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے، یورپ کی سرزمین سے لے کر افریقہ تک اگر مساجد کے اندر لاشیں اٹھائے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے، کسی ملک کی گلیاں اگر خون کی ندیاں ہیں تو مسلمانوں کی۔ آخر پوری دنیا کے اندر تمام تر مذاہب اپنے اپنے ممالک میں امن شانتی سے وقت گزارتے ہیں، یہ مسلمان ہی پوری دنیا کے اندر کیوں رسوائی کا شکار ہیں؟ اسلام ہی در در کیوں بھٹک رہا ہے؟ سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے 2 چیزیں دی تھیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔
ان دونوں کو تھام لو، عزت تمہارا نصیب ہے، ہدایت تمہاری زندگی کے لیے نور ہے، گمراہی کبھی نہیں آئے گی۔ اگر ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا تو آج ہم در در کبھی نہ بھٹکتے۔ اگر آج ہمارے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہوتا تو پوری دنیا کے اندر جو ہماری رسوائی ہے آج نہ ہوتی۔ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے، اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی کمائی بھی چین سکون سے کھانا نصیب نہیں ہوتی۔ اپنے محلے کی اپنی مسجد میں بھی سجدہ کرنے کے لیے اپنے خدا کو آئیں تو جب تک سیکیورٹی گارڈ کھڑا نہ ہو سجدے کا لطف نہیں آتا۔ یہ ہمارے حالات ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، اگر قرآن پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ صرف ملک میں انتشار نہیں ہے او بھائی، انتشار ملک میں بھی ہے، خاندانوں میں ہے، برادریوں میں ہے، گھروں میں ہے۔ ایک ایک فیملی کے اندر باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، بیٹی ماں پہ مطمئن نہیں ہوتی، ماں بیٹی پہ اعتماد نہیں کرتی، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کو کھینچنے پہ ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ وہ بڑی پیاری اور سادی انتہائی سمپل سی بات کسی شاعر نے 2 لفظوں میں حقیقت کی حد کر دی۔ وہ کہتا ہے آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، اس دور کا نقشہ کھینچ دیا۔ آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، اپنے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں، جو بد امنی، جو انتشار، جو کھینچا تانی اور جو بڑھتی ہوئی بے حیائی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، پھیلتی بے حیائی، یہ اس دور کا اگر لازمہ ہے تو یہ ضروری نہیں کہ حکمرانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں تو فیصلہ میرے کہنے پر نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھ کر جواب دیجیے گا۔ اگر میں کہوں کہ نواز شریف چور، زرداری غداری، شہباز شریف ڈاکو، عمران بغیرت اور فلاں قسم کا، یہ سارے حکمرانوں کو 50 گالیاں دے کے ہم رات کو سو جائیں، صبح اٹھیں تو بے حیائی ختم ہو جائے گی، مہنگائی اٹھ جائے گی۔ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں سب کو رات سونے سے قبل 15 گالیاں نکال کے آرام سے سو جائیں، صبح معاشرے میں بد امنی ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد امنی یا بے حیائی یا مہنگائی کا موجب صرف ہمارے حکمران نہیں ہیں، ہمارا وہ معاشرہ ہے، ہمارا وہ معاشرہ ہے اس کا سبب جو ہم نے خود اپنے کردار سے بنایا۔ وہ معاشرہ جو ہمیں قرآن اور صحب قرآن نے دیا تھا، اس معاشرے پہ عمل کرتے ہوتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ کیا معاشرہ دیا تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک صحابی کہتے ہیں میں غزوے سے واپس پلٹا اور مجھے مال غنیمت سے ایک جانور کی سری ملی، گھر بیوی کو پکانے کے لیے دی تو اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میرا ہمسایہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ میں نے کہا دے دو، وہ اس کو دے کر آئی تو اس نے بھی اپنے گھر پکانے کی بجائے ساتھ والے کو ترجیح دی، اس نے بھی خود نہیں پکائی، اپنے ہمسائے کو دے دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم ابھی اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا، شام کو سارا محلہ گھوم کے سری پھر میرے گھر میں پلٹ کے آ گئی تھی۔ احساس کا یہ معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ وہ صحابہ اپنے ہمسائے کے پاؤ گوشت کے لیے اپنے گھر کی بہن ذبح کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ لیکن آج جس معاشرے میں میں سکون پاتا ہوں یا میں عزت لینا چاہتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمسائے کے پاؤ گوشت کے لیے میں اپنے گھر کی بہن ذبح کرنے کا جذبہ نہیں، بلکہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے ہمسائے کی بہن کو ذبح کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ میں تو جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں، جہاں سے مجھے رزق ملتا ہے، عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، میں اپنے فیکٹری کے مالک کے اپنے 10 روپے کے فائدے کے لیے مالک کے 1000 کا نقصان جب وہ اٹھا کر کے 1000 کا نقصان دے کر پھر اللہ سے رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہوں، اور مسجد میں آ کے کہتا ہوں اللہ کوئی عمر کا جانشین عطا فرما۔ اور بھائی معاشرہ گالیوں سے جب وہ ختم، برا معاشرہ گالیوں سے ختم نہیں ہوتا، یا اچھا معاشرہ دعائیں مانگنے سے نہیں آتا۔ اگر دعا مانگنے سے معاشرہ بہتر ہونا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے سین حرم میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے، اس کے محبوب تھے، مطلوب و مقصود کائنات تھے، دعا مانگتے اللہ پوری انسانیت کو جب وہ فرشتہ صفتی عطا کرتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 40 سال میرے حضور نے پہلے کردار ادا کیا، 40 سال کردار ادا کرنے کے بعد
اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، دن رات محنت کر کے معاشرے کی بہتری کے لیے پہلے ان کو ابو بکر صدیق دیا، پھر جولی اٹھا کے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے عمر بن خطاب جیسا جری جوان مانگا، پھر قوم کو عثمان ذو النورین جیسا حیا اور سخا کا پیکر دیا، پھر مولا علی حیدر کرار جیسا عظیمت کا جرت کا پیکر دیا، پھر ابو ذر غفاری جیسا زہد دیا، پھر بلال حبشی جیسے استقامت کے پہاڑ دیے، پھر کہیں جا کے معاشرہ بنا۔ معاشرہ ایسے نہیں بنا، معاشرے کی بہتری کے لیے، خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے میرے حضور نے دعائیں نہیں مانگی، طائف کے بازاروں میں جا کے پتھر کھائے ہیں۔ خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے دعائیں نہیں مانگی، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک بھوک کاٹتے رہے۔ معاشرے کی تشکیل کے لیے صرف لوگوں کو بد دعائیں نہیں دیں، ایماندارانہ کردار ادا کیا میرے حضور نے۔ مکے کے چوکوں میں حضور کے سامنے غلاموں کو شہید کر دیا گیا، لیکن میرے حضور نے ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیا، کردار ادا کیا۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں ہیں، ہم اپنے کردار کو دے کر پھر حکمران پہ اٹیک کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ وہ مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرا تو ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہتا، حضرت معاشرہ بربادی کے دھانے پہ کھڑا ہے، خدا کے لیے دعا کریں اللہ کو بہتری پیدا کرے۔ تو مولوی صاحب سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا اور فرمانے لگے کہ یار یہ باہر سے ملا ہے، کس کا ہے؟ 8-10 نوجوانوں نے ہاتھ کھڑا کیا، میرا ہے۔ تو وہ مسکرا کے فرمانے لگے شرم کرو، یہ تو میرا ذاتی ہے، اپنے کردار پہ غور کرو، اللہ معاشرہ بہتر پیدا فرما دے گا۔ تمہاری بدعمالیوں کا نام برا معاشرہ ہے، میرے اندر ایمانداری نہیں ہو بھائی، معاشرہ میری بد دعاؤں سے برا معاشرہ ختم نہیں ہوگا، یا اچھا معاشرہ صرف میری دعاؤں سے نہیں آئے گا۔ اور بھائی معاشرہ میری زبان کی سچائی مانگتا ہے، معاشرہ میری نظروں کی حیا مانگتا ہے، معاشرہ میری سوچوں کی پاکیزگی مانگتا ہے، معاشرہ میرے کردار کی ایمانداری مانگتا ہے۔ اگر میں ایماندار ہوں تو معاشرہ کبھی برا نہیں، اگر میں سچا ہوں معاشرہ کبھی برا نہیں ہوتا۔ اور بھائی جس کفر کے معاشرے میں میرے حضور نے اکیلے سچائی کا نور بانٹا تھا، ابھی اپنے نہیں تھے، سارے بیگانے تھے جنہوں نے میرے حضور کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ اگر میں سچائی بانٹوں، اگر میں سچائی بانٹوں، اگر میں نظروں سے حیا بانٹوں، اگر میں سوچوں کے لوگوں کو پاکیزگی بانٹوں، اگر میں کردار سے ایمانداری بانٹوں، تو دنیا کی کوئی طاقت معاشرے کو گندا کر سکتی نہیں۔ یہ آج معاشرہ گندا کیوں ہے؟ گندا اس لیے نہیں ہے کہ حکمران غلط آ گئے ہیں، گندا اس لیے نہیں ہے حکمران ڈاکہ ڈالتے ہیں، گندا اس لیے نہیں ہے کہ حکمران چور ہو گئے، گندا اس لیے ہے کہ اگر وہ حکمران چور ہیں، میں کون سا اپنے گھر میں باجر بستامی ہوں؟ اگر انہوں نے جھوٹ بولا، مکاری کی، منافقت کی، تو میں کون سا ایماندار ہوں؟ اگر میرے اندر ایمانداری ہے، مجھے آپ ایمان سے بتائیں جو صاحب اولاد ہیں، جس کی اولاد نیک اور متقی ہو، فرما بردار بھی ہو، کبھی وہ اپنی اولاد کو سزا دیتا ہے؟ کبھی وہ اپنی اولاد کو زجر و توبیخ کرتا ہے؟ کبھی وہ اپنی اولاد پہ یا وہ کوئی نافرمانی کا پرچہ کٹواتا ہے؟ اور میاں جس کی اولاد فرما بردار ہو، متقی پرہیزگار ہو، وہ تو دن رات ان کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ تو جو جنم دینے والا باپ ہے، اس کی اولاد فرما بردار اور متقی ہو تو وہ ظلم نہیں کرتا۔ تو جس رب نے خلق کیا ہے، جب اس کے بندے فرما بردار متقی بن جائیں تو وہ کبھی ظالم حکمران مسلط نہیں کرتا۔ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، پھیلتی ہوئی بے حیائی کا موجب دوسرے لوگ نہیں، میرا اپنا کردار ہے۔ اگر میں نے قرآن کے دامن کو تھام لیا ہوتا، اگر میں صبح اٹھ کے قرآن سے اپنی صبح کا آغاز کرتا، جبین کے سجدوں سے اپنے دن کا آغاز کرتا، میری نظروں کی حیا سارا دن لوگوں کو اچھا پیغام دیتی، تو کبھی بھی معاشرہ گندا نہ ہوتا۔ آج قرآن پاک سے دوری نے ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی، قرآن سے دوری نے ہمارے اعمال کو کھوکھلا کر دیا، قرآن سے دوری نے حکمرانوں کو ظالم کر دیا، قرآن سے دوری نے ہمارے جو وہ پیار محبت کو نفرتوں میں بدل دیا۔ ہم اپنے کردار پر انگلی نہیں اٹھاتے، ہم حکمران پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں۔ اپنے کردار پر غور کریں گے تو کبھی بھی حکمران غلط آ سکتے نہیں۔ حکمرانوں کا مقابلہ ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کردار بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جن کے کردار میں پاکیزگی ہو، جن کی نظروں میں حیا ہو، جن کی شب زندہ داریاں، جن کی زندگی کا حسن ہو، وہ باطل قوت کا مقابلہ کرتے ہیں۔
جن کی اپنی زندگی پاکیزہ نہ ہو، چونکہ دو چیزیں میرے حضور نے فرمائیں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت، ان دونوں کے عمل کو تھام لو۔ قرآن ہم نے پڑھا نہیں، قرآن ہم نے سمجھا نہیں، قرآن پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن میں میرے کہنے کے بغیر ہر بندہ چند لمحوں کے لیے اپنے اندر اتر جائے کہ میں بچپن سے لڑکپن سے جوانی، پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف جب وہ گامزن ہوں، سفر کر رہا ہوں۔ میں نے جب وہ سکول میں ٹیچر جو ہیں ان کے لیکچر سنے، میں کالج میں گیا پروفیسرز کے لیکچر سنتا رہا، میں نے ماں باپ کی تربیت بھی لی، ان سارے پروسیس کے اندر میرا قرآن سے کتنا ناطہ مضبوط ہوا۔ مجھے اپنی ذاتی زندگی گزارنے سے لے کر اپنے گھر کے احباب کی عزت کرنے تک، مجھے خاندانی رسومات کی ادائیگی سے لے کر کاروبار کے اصولوں تک، مجھے ہمسائے کے حق سے لے کر رشتہ داری نبھانے تک کتنے اصولوں کا پتہ ہے کہ قرآن ہمیں کیا کیا بتاتا ہے۔ اگر مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، اس کا مطلب کہ میں نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں ہے، میں نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کبھی قرآن کے ساتھ تعلق یا وہ مضبوط نہیں رکھا۔ قرآن پاک ایسی دولت ہے بھائی، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لن تدلوا بعدی ابدا، زندگی میں کبھی تم گمراہ ہو سکتے نہیں جب قرآن سے جڑ جاؤ۔ ایک تو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حسن بنائیں اور قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھ آئے نہ آئے اس سے جڑ جائیں۔ غیرت مند دوست اگر آپ اس سے دوستی لگائیں تو آپ کو اس کی سمجھ نہ بھی آئے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہی آپ کی عزت کی بلندی کا سبب ہے۔ قرآن ایک غیرت مند دوست ہے، غیرت مند دوست کو آپ کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کے ماتھے ٹکا نہیں لگاتا کہ تم بڑے غلط آدمی ہو، وہ خاموشی سے ہٹ جائے گا۔ جو بندہ غیرت مند دوست ہوتا ہے وہ بغیرت بندے کے ساتھ گزر نہیں کر سکتا۔ خوددار اور غیرت مند آدمی اگر آپ ایک قدم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ 70 قدم آپ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ قرآن غیرت مند دوست ہے، اس کی طرف ایک قدم بڑھو گے یہ 70 بار آپ کو سینے لگانے کے لیے تیار ہے، ایک قدم پیچھے ہٹو گے یہ 70 قدم آپ سے دور ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ اس بات پہ ضرور سوچیں کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ دائیں بائیں نہیں دیکھیں، اپنے اندر اتریں، اپنے ضمیر کی عدالت لگائیں۔ ہماری قوم کا مزاج ہی عجیب ہو گیا ہے، کسی بندے کو رومال پکڑا کے کہو بھائی منہ صاف کر لیں تو وہ کہتا ہے اپنا کے ساتھ والے کا، او بھائی اپنا کر، ساتھ والے کا اللہ وارث ہے۔ ہم ساتھ والے ہمسائے کی تربیت کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اپنی تربیت کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ تو جب تک میں نہیں سدھرتا ساتھ والے کی توقع نہ رکھوں، اپنے کردار سے اس کو سدھارنے کی کوشش کروں، تو کردار میں نورانیت اور چمک تب آئے گی جب اللہ کے قرآن سے دوستی ہو جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جینا ممکن ہے۔ توجہ کریں، اس شعر کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں چلتا۔ اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جینا ممکن ہے۔ ہم تو جی رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، قرآن بھی کوئی نہیں آتا، بھی نہیں ہے، سمجھا بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں کیا، جی رہے ہیں۔ اقبال کیسے کہتا ہے کہ جینا ممکن نہیں ہے؟ غور کریں، اس نے کہا اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے، اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جینا ممکن ہے۔ پھر سوچتے نہیں، اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جینا ممکن نہیں۔ ہم جی رہے ہیں، قرآن کے بغیر جی رہے ہیں، اور جی بھی رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اسلام مکمل ہے، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں روزانہ آ کے دعا مانگتے ہیں اللہ کو عمر کا جانشین عطا فرما، اللہ کو صلاح الدین ایوبی بھیج دے، اللہ کو نور الدین زنگی عطا فرما، اللہ محمد بن قاسم کو بھیج دے۔ اور بھائی یہ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ ہمیں عمر بن خطاب کا جانشین بنا دے، اللہ ہمیں نور الدین زنگی جیسا جذبہ عطا فرما، باری تعالیٰ محمد بن قاسم کے جذبے ہمارے اندر بھی ان کی جوانی پیدا فرما، ہمیں ہی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی بنا دے۔ ہم اپنے اندر ان کا کردار کیوں نہیں اپناتے؟ صرف ان کے اچھے کردار پہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اچھے کردار والا بندہ ہمیشہ باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے امام میدان کربلا میں 61 ہجری کو آئے، 61 ہجری